بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے سبق کے اندر بسائط ثمانیہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم بسائط ثمانیہ میں سے 4 اقسام پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ والخامسۃ الوقتیۃ المطلقۃ، اور پانچواں بسیطہ وقتیہ مطلقہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع او نفیہ عنہ فی وقت معین من اوقات الذات، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا موضوع سے محمول کی نفی کا حکم کیا گیا ہو ذات کے اوقات میں سے وقت معین کے اندر۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں، کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیرولت الارض بینہ و بین الشمس، کہ منخسف کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے جب زمین قمر اور شمس کے درمیان حائل ہو۔ ولا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت التربیع، اور منخسف کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے وقت تربیع کے اندر۔ والسادسۃ المنتشرۃ المطلقۃ، اور چھٹا بسیطہ منتشرہ مطلقہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع او نفیہ عنہ فی وقت غیر معین من اوقات الذات، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا موضوع سے محمول کی نفی کا حکم کیا گیا ہو اوقات ذات میں سے وقت غیر معین کے اندر۔ نحو، جیسے کل حیوان متنفس بالضرورت وقت ما، متنفس کا ثبوت ضروری ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے وقت ما، کسی نہ کسی وقت کے اندر۔ ولا شیء من الحجر بمتنفس بالضرورت وقت ما، اور متنفس کی سلب ضروری ہے حجر کے ہر فرد سے وقت غیر معین کے اندر۔ والسابعۃ المطلقۃ العامۃ، اور ساتواں بسیطہ مطلقہ عامہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بوجود المحمول للموضوع او سلبہ عنہ فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کا یا موضوع سے محمول کی سلب کا حکم کیا گیا ہو 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ کا قولی کا کل انسان ضاحک بالفعل، جیسے آپ کا کہنا ہے کل انسان ضاحک بالفعل، یعنی ضاحک کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، اور ضاحک کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ والثامنۃ الممکنۃ العامۃ، اور 8واں بسیطہ ممکنہ عامہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بسلب ضرورت الجانب المخالف، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر جانب مخالف کے ضروری نہ ہونے کا حکم کیا گیا ہو۔ کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، کل نار حارۃ بالامکان العام، حارہ کی حرارت کی سلب ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد سے۔ ولا شیء من النار بباردۃ بالامکان العام، اور برودت کا ثبوت ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد کے لیے۔
یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا آج کا قضیہ ہے وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ کی تعریف سے پہلے آپ اس کی جہت کو سمجھ لیں۔ وقتیہ مطلقہ کی جہت ہے ضرورت وقت معین میں، اور ضرورت وقت معین کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین کے اندر۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے، موجبہ کی مثال دی ہے، جس طرح کہ کل قمر منخسف بضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ یہ وقتیہ مطلقہ کی موجبہ کے اندر مثال ہے، یعنی یہ مثال ہے کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے منخسف محمول، اس کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے وقت معین کے اندر، اور وہ وقت معین ہے وہ یہ والا ہے، یعنی جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو۔ اور منخسف کا مطلب ہے چاند گرہن، یعنی چاند کا بے نور ہونا۔ تو چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ وقت معین کے اندر ہوتا ہے، اور وہ وقت معین کیا ہے؟ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ یہ آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے اور یہ چاند ہے۔ اب یہ سورج زمین جو ہے یہ سورج اور چاند کے درمیان حائل ہوگی ہے، اس لیے جو سورج کی روشنی ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ رہی، تو اسی کو کہتے ہیں خسوف قمر، یعنی کہ چاند گرہن۔ خسوف قمر کے لیے یہ یاد رکھیں کہ خسوف قمر یعنی چاند گرہن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو سورج ہے وہ زمین کے نیچے ہو اور چاند زمین کے اوپر ہو، اور پھر چاند اور سورج کے مرکز کے درمیان 180 درجے کا فاصلہ ہو، تو اس وقت چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اگر یہ 180 درجے کا فاصلہ نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو تو اس وقت چاند گرہن نہیں لگتا۔ جب 180 درجے کا فاصلہ ہوگا، چاند زمین کے اوپر ہوگا اور سورج زمین کے نیچے ہوگا، تو بالکل جو زمین ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہے وہ چاند تک نہیں پہنچ پائے گی، تو پھر چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ منخسف کا ثبوت ضروری ہے چاند کے ہر فرد کے لیے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو۔ سالبہ کی مصنف نے مثال دی ہے کہ ولا شیء من القمر بمنخسف بضرورت وقت تربیعی۔ یہ جو منخسف ہے یہ محمول ہے اور یہ سالبہ ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ منخسف کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے وقت تربیع کے اندر، یعنی جب وقت تربیع ہو تو اس وقت چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ وقت تربیع سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ وقت تربیع کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان ربع دور کا فاصلہ ہو، ربع دور مطلب 90 درجے کا فاصلہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں، یہ سورج ہے اور یہ چاند کے مختلف یعنی کہ اوضاع ہیں، وضع ہیں، تو یہ سورج اور یہ ربع دور ہے، یہ دونوں یعنی چاند اور سورج کے مرکز میں 90 درجے کا فاصلہ ہے، اور ادھر بھی یہ 90 درجے کا فاصلہ، یہ ربع دور ہے۔ تو جب چاند اور سورج کے درمیان ربع دور کا فاصلہ تو اس وقت چاند گرہن نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت زمین حائل نہیں ہوگی چاند کے اور سورج کے درمیان۔ چاند گرہن اس وقت لگے گا کہ جب سورج کے اور چاند کے درمیان
180 درجے کا فاصلہ ہو، جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ 90 درجے اور یہ 90 درجے، ٹوٹل 180 درجے ہو گئے۔ فرض کریں یہاں ہو چاند اور یہ درمیان میں سینٹر میں زمین آ جائے گی اور ادھر سورج ہے، تو سورج کی روشنی آگے چاند تک نہیں پہنچ پائے گی، زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑے گا، اسی کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ لیکن جب روبو دور ہو، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے روبو دور، تو اس وقت زمین چاند کے اور سورج کے درمیان حائل نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں چاند گرہن نہیں ہوتا۔ یہ وقتیہ کی سالبہ کے اندر مثال تھی۔ اس کے بعد اگلا قضیہ ہے منتشرہ مطلقہ۔ منتشرہ مطلقہ کی تعریف کی ہے کہ منتشرہ مطلقہ، اس کی بھی آپ پہلے جہت سمجھ لیں، پھر تعریف آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی وقت ضرورت وقت غیر معین میں، ضرورت وقت غیر معین میں، ضرورت وقت غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے، لیکن وقت غیر معین کے اندر، یعنی کہ نہ ثبوت کا کوئی وقت معین ہے اور نہ ہی سلب کا کوئی وقت معین ہے۔ موجبہ کی مصنف نے اچھا اس کی تعریف، اب منتشرہ مطلقہ کی تعریف یہ بنے گی کہ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین کے اندر۔ اس کی موجبہ کی مثال دیا مصنف نے، کلو حیوان متنفس بضرورت وقت ما۔ اس کے اندر متنفس یہ معمول ہے، تو ہم معنی کریں گے کہ متنفس کا ثبوت ضروری ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے وقت غیر معین میں۔ متنفس کا معنی ہوتا ہے سانس باہر نکالنے والا، یعنی سانس باہر نکالنا اس کا ثبوت حیوان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے وقت غیر معین میں، یعنی باہر سانس نکالنے کا کوئی وقت حیوان کے لیے متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت کے اندر وہ سانس باہر نکالتا ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے کہ ولا شیء من الحجر بمتنفس بضرورت، اور یہاں بھی آئے گا وقت ما، یعنی بمتنفس اس کے اندر محمول ہے، معنی کریں گے کہ محمول یعنی متنفس کی سلب ضروری ہے حجر کے ہر فرد سے وقت غیر معین کے اندر۔ تو یہ منتشرہ مطلقہ ہے، اس کے اندر ضرورت وقت غیر معین والی جہت ہوتی ہے، یعنی معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین کے اندر۔ اس کے بعد اگلا قضیہ ہے مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ کی جو جہت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بالفعل، جس کو بالفعل بھی پڑھتے ہیں، بالفعل یا بالفعل، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ اب اس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مطلقہ عامہ کی تعریف کریں گے کہ مطلقہ عامہ وہ قضیہ موجہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ موجبہ کی مصنف نے مثال دی، کلو انسان ضاحک بالفعل۔ ضاحک یہ محمول ہے، محمول کی جانب سے ترجمہ کریں گے، معنی بنے گا کہ ضاحک کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ ضاحک یعنی ہنسنے والا، تو انسان کے جو ہنستا ہے تو اس کے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر اس دیہ کا ثبوت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اور ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، یہ سالبہ کی مثال ہے، اس کا معنی کریں گے کہ ضاحک کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ یہ مطلق عامہ ہوا۔ اس کے بعد آخری قضیہ ہے ممکنہ عامہ۔ ممکنہ عامہ کے اندر جہت ہوتی ہے بالامکان العام والی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ بالامکان العام کا معنی جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ قضیے کے اندر ایک جانب 2 جانبیں ہوتی ہیں، ایک جانب مخالف اور دوسری جانب موافق۔ اگر قضیہ موجبہ ہو تو ایجاب اس کی جانب موافق ہے اور سلب اس کی جانب مخالف ہے، اور اگر قضیہ سالبہ ہو تو سلب اس کی جانب موافق ہے اور ایجاب اس کی جانب مخالف ہے۔ اب امکان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یعنی اگر موجبہ ہے
تو کہیں گے کہ جانب مخالف یعنی سلب ضروری نہیں ہے، اور اگر سالبہ ہے تو کہیں گے کہ ایجاب ضروری نہیں ہے۔ اب ممکنہ عامہ کی تعریف یہ بنے گی کہ وہی التی حکم فیہا بسلب ضرورت جانب المخالف، یعنی وہ قضیہ موجہہ جس میں یہ حکم ہو کہ معمول کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے، جانب آگے عام ہے کہ جانب موافق ضروری ہو یا جانب موافق بھی ضروری نہ ہو۔ کل نار حارت بالامکان العام، یہ موجبہ کی مثال ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا باقی قضایا کی بنسبت ذرا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر موجبہ کا ترجمہ سالبہ والا اور سالبہ کا ترجمہ موجبہ والا کیا جاتا ہے۔ اب کل نار حارت بالامکان العام ہے، یہ ہے تو موجبہ، لیکن ہم اس کا معنی سالبہ والا کریں گے، یعنی معنی یہ بنے گا کہ حرارت کی سلب ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد کے لیے، حرارت کی سلب ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد سے۔ اور ولا شیء من النار بباردۃ بالامکان العام، یہ سالبہ ہے، اس کا معنی موجبہ والا کریں گے، یعنی برودت کا ثبوت ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد کے لیے۔ تو یہ ہمارے بسائط جو ثمانیہ ہیں 8 بسیطیں، ان کا بیان مکمل ہوا۔ ایک دفعہ پھر ہم ان بسائط کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضروریہ مطلقہ، اس کی جہت ضرورت ذاتی ہوتی ہے۔ ضرورت ذاتی کا مطلب معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ دائمہ مطلقہ، اس کی جہت دوام ذاتی ہے، اور دوام ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے۔ اور ضرورت وصفی، یہ جہت ہے مشروطہ عامہ کی۔ ضرورت وصفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ عرفیہ عامہ، اس کی جہت ہے دوام وصفی، اور دوام وصفی کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ پانچواں بسیطہ ہے وقتیہ مطلقہ، اس کے اندر جہت ہوتی ہے ضرورت وقت معین کے اندر۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین کے اندر۔ چھٹا قضیہ منتشرہ مطلقہ، اس کی جہت ہے ضرورت وقت غیر معین کے اندر، اور ضرورت وقت غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین میں۔ ساتواں قضیہ ہے مطلقہ عامہ، اور مطلقہ عامہ کی جہت ہوتی ہے بالفعل، اور بالفعل اس کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر۔ اور آٹھواں اور آخری بسیطہ ہے ممکن عامہ، اس کے اندر امکان عام والی جہت ہوتی ہے، اور امکان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ تو یہ قضایا کی بحث ہماری بسائط ثمانیہ کی بحث آج ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔